اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان. یہ دعائیں ہیں، اس لیے عیادت کے یہ آداب میں ہیں کہ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جس کو بیماری سے جس کا تعلق ہے، وہ بری نظر کا لگنا، نظر بد کا لگنا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظر لگ جاتی ہے. صحابہ کرام میں بھی یہ واقعات ہوئے. اور نظر کب لگتی ہے؟ جب صرف ایسے دیکھنے سے نہیں لگتی، بالکل یعنی اچھمبے میں پڑ کر دیکھے، اوہو ایسی گاڑی، او ایسی بلڈنگ، واہ اتنا خوبصورت، واہ اتنا بہترین کپڑے، یہ جو اسٹرکشن ہوتا ہے سامنے والے کو دیکھ کر، تو اس کے بعد یہ نظر لگتی ہے. اتنا خوبصورت بچہ، اتنا اچھا بچہ، یہ اس کی وجہ سے نظریں لگتی ہے. اگر ساتھ میں بارک اللہ فی یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ پڑے. صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے. اسی لیے حدیثوں میں آتا، صحیح حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابیہ، جعفر کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ان ولد جعفر تسرع الیہم العین، ان ولد جعفر، کہ جعفر کی اولاد کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. 3 بیٹے تھے ان کے، عون، محمد، عبداللہ. یا رسول اللہ افا نسترقی لہم، کیا ہم ان کو رقیہ پڑھیں، کیا ان کا جھاڑ بھوک کیا کریں؟ یعنی مطلب یہ تھا کیا نظر لگتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی تقدیر سے کوئی چیز اگر آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، باہر غسل کر رہے ہو گئے یا بدن پر ان کی نگاہ پڑ گئی، تو فوراً عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا ما رأیت کالیوم ولا مخبات، آج کے دن کی طرح میں نے کوئی دن نہیں دیکھا. اور سہل بن حنیف کا بدن تو خوبصورت لڑکی سے زیادہ بھی خوبصورت ہے. یہ بولے اور چلے گئے. اتنا بولنا تھا کہ اچانک بخار شروع ہو گیا. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو اچانک بخار شروع ہوا اور ایسا چہرہ ڈال لیے. ان کے بچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ابھی اچھے تھے، بخار چڑھ گیا، سر نیچے ڈال لیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، کہنے لگے کہ بھی کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا ہاں عامر ابن ربیعہ نے ان کو دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا علامہ یقتل احدکم مخاہ الا برکتا، کیا تم اپنے بھائی کو مار ڈالو گے؟ کیونکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ نظر آدمی کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اونٹ کو اگر نظر لگ جائے تو اتنا کمزور ہوگا کہ اس کا مالک اس کو کاٹ دے گا، اس کا گوشت ہانڈی میں پکنا شروع ہو جائے گا. اور آدمی کو اگر نظر لگ جائے تو ایٹومیٹکلی بیمار ہوگا، کمزور ہوگا، اور ہوتے 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 اس کا دوا دارو سے علاج نہیں ہوگا، اس کا رقیہ سے ہی علاج ہوگا. لیکن اگر علاج نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ آخر میں قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے ایک لڑکی کے یہاں پر دھبا دیکھا، جیسے کسی کو پھنسی آ جائے یا دھبا آ جائے، ایک لڑکی کے یہاں دھبا دیکھا چہرے پر، تو اللہ کے نبی نے کہا استرقوا لهم فإن به النظر، ارے اس لڑکی پر رقیہ پڑھو، یہ تو اس کو نظر لگی ہے، چہرے پہ داغ آ گیا. تو یہ نظر کا لگنا حق ہے اور یہ روایتوں میں، لیکن اس کا علاج بھی بتایا دعاؤں کے ذریعے، عمل کے ذریعے. اس لیے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے خوبصورت تھے، بی بی فاطمہ کی اولاد تھی،
اللہ کے نبی کے نماز سے روزانہ رات میں اللہ کے نبی ان کی نظر اتارتے تھے. اس لیے اپنی اولادوں کو روزانہ رات میں دعا پڑھیں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ مسنون دعا میں بھی ہے کہ اپنے بچوں کو خود ہم اپنے بدن پر بھی پھونکے، کیونکہ ہم کو بھی نظر لگتی ہے. ہم اپنے بدن پر پھونکے، اپنے بچوں پر. یہ دعا اللہ کے نبی حسن اور حسین کو پڑھ کر پھونکتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. نظر لگانے والے عموماً نظر لگاتے، آنکھوں میں زہر رہتا ہے بعض لوگوں کے آنکھوں میں زہر رہتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر معاشرے میں اگر کوئی آدمی مشہور ہو جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو اس آدمی کو قید میں رکھنا ضروری ہے. اس سے احتیاط برتے کہ اس آدمی کی نظر لگ جاتی، اس عورت کی نظر لگتی، اس لڑکے یا لڑکی کی نظر لگتی، قید میں رکھے. اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اس کو قید میں رکھے، حکومت اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے اگر وہ غریب ہو، لیکن اسے لوگوں کے درمیان میں نہ لائے. نظر لگتے ہی اچانک اس کا ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے. کھڑے کھڑے بلڈنگ گر گئی، ہم یہ سمجھتے شاید کچھ آنے اس کی نظر لگی، گاڑی پر چلتے چلتے اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اس پہ نظر لگتی. ٹو ویلر پر سے گر گئے، نظر لگ گئی. بچہ اوپر تھا دوسرے منزل پہ نیچے گر گیا. تو ہمیشہ نظر سے ہی نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہماری بے احتیاطی بھی ہوتی ہے اور تقدیری طور پہ مقدر بھی ہوتا، لیکن عموماً ایسا ہوتا. اچھی کسی کی گاڑی ہے، کسی بری نظر والی کی نظر لگ گئی، آگے جا کے بند ہو گئی، آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگے جا کے کوئی فالٹ نکل گیا. چلتے چلتے گر گیا کوئی بچہ زور سے، کیوں؟ اس پہ چلتے چلتے کسی کی نظر لگ گئی. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرے. اور اگر پتہ ہے کہ اس آدمی کی نظر لگی تو اس کا علاج خود اللہ کے نبی نے بتایا. جیسے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم کیا کرو، کیونکہ تمہاری نظر لگی ہے. سہل ابن حنیف رضی اللہ، انہوں نے ایسا سر نیچے ڈال دیا تھا، اتنا بخار. تمہاری نظر لگی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی بھی اچھی چیز دیکھو تو اس کو بارک اللہ فیک کہا کرو، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس لیے یہ جو عمارتوں پہ لکھتے ہیں، گاڑیوں پہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ عمارتوں پہ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ نظر نہ لگے. کوئی خوبصورت بچی دیکھ دیے، بچہ دیکھ دیے، کسی کے کوئی اچھے کپڑے دیکھ دیے، کوئی اچھی حالت میں دیکھے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو بارک اللہ فیک پڑھیں یا ماشاء اللہ پڑھیں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کیا، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہماری نظر لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس وقت اس کا علاج اللہ کے نبی نے بتایا. عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک ٹب میں پانی لیا، بھگونے میں، ٹب میں. اس کو زمین پر نہیں رکھنا ہے بلکہ ٹب میں پانی لے کے اس طرح پکڑے، اور سب سے پہلے وہ ایک چلو ایسا پانی اٹھائے گا اور کلی کا منہ میں پانی ڈالے گا، اور پھر کلی اسی برتن میں کرے گا، یعنی پانی والے برتن میں. پھر بعد میں وہ اٹھائے گا، چہرے پر ڈالے، پھر وہ پانی اٹھائے گا، صرف کوہنی دھوئے گا، یہ ہاتھ نہیں پورا، ہتھیلی اور کوہنی کے درمیان کا حصہ چھوڑ دے، صرف کوہنی. پہلے دائیں کوہنی، پھر بائیں کوہنی میں، پھر اس کے بعد داہنا پیر، پھر بایاں پیر، پھر داہنا گھٹنا، پھر بایاں گھٹنا، پھر ناف کے نیچے سے تہبند باندھ کر ناف کے نیچے سے پانی بہائے، اور وہ پانی اسی بھگونے میں گرے گا. یہ اللہ کے نبی نے بتایا علاج، جس کی نظر اگر لگ جائے. اور پھر وہ پانی بیمار جس کو نظر لگی ہے اس کو اس طرح پھیر دے اور اس کے سر پر پیٹھ کی طرف سے پانی ڈالے. کلی پانی لینا ہے، اس برتن کو زمین پہ نہیں رکھنا ہے. یہ روحانی علاج ہے کہتے ہیں اس کو. اس میں کسی کو اعتراض ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا علاج ہے. اس کا عقل سے اوپر ہے یہ بات. کلی کرے، چہرہ دھوئے،
کوہنی دھوئے، اسی طریقے سے دونوں پیر، پھر اس کے دونوں گھٹنے، اور پھر یہ ناف کے لے کر ران تک یہ پورا پانی اندر رہے گا، اور پھر وہ پانی کو جس کو نظر لگی ہے اس کے پشت پر سے ڈالے، پیچھے پیٹ پر سے، سر پر ڈالے کہ وہ پانی پیٹ پر سے گزرے. جیسے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور وہ پانی سہل ابن حنیف کے پیٹ پر ڈالے اس طریقے سے، تو جیسے پانی گرتا گیا ان کا بخار اس پانی کے ساتھ نکلتا گیا اور وہ ایک دم سے اچھے ہو گئے جیسے انہیں کوئی بیماری ہی نہیں تھی. تو اگر ہم کو پتہ ہے کہ اس کی نظر، جیسے عموماً چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی نظر لگ جاتی، تو ماں باپ بھی اس طرح کر کے بچوں کو بخار آ جاتا، کبھی بچک کر اٹھتے، کبھی ڈرتے. خوبصورت بچے ماں باپ کے لیے تو کالا بھی بچہ رہا تو چاند کے جیسا نظر آتا، تو کبھی کبھی لاڑ میں ماں باپ بہت یہ کرتے، تو اپنے ماں باپ بھی اس طرح کا عمل اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے. اور علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہے اور وہ اگر پتہ نہیں ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کے لیے نظر کا غسل ہوتا ہے. پانی کے اندر اس طریقے سے ہاتھ ڈالے دونوں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے 7 مرتبہ، جو بھی ہم کو درود شریف آتا ہے، پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھے، چاروں قل 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے ساتھ پھر درود شریف آخر میں 7 مرتبہ پڑھے. 7 دن تک اس طریقے سے غسل کریں، اور وہ پانی کہیں پر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اس میں پھونکنا نہیں ہے، وہی پانی سے بعد میں غسل کرنا ہے. یہ بھی نظر کا علاج ہے. بعض مرتبہ کاروبار نہیں ہوتے، نظر لگ جاتی، ارے واہ بہت دکان بھری ہوئی ہے، اور بعد میں کاروبار ہی ٹھپ. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ہوشیاری سے ہر چیز بتاتا ہے، بعد میں پھر تو یہ اس سے بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ نظر کا غسل بھی کرے، دعاؤں کا اہتمام بھی کرے. اسی طرح نظر اترتی ہے معوذتین سے بھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس طریقے سے ہم اہتمام کریں جس طرح بیماریوں کی بات بتائی گئی، اور دعاؤں کا اہتمام. بیمار ہے تو عیادت کرے، عیادت کے فضائل اللہ کے نبی نے بتائے. اور اگر اس طریقے سے نظر وغیرہ کا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے، تو اس کا ایک ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی وہ دعاؤں کے ذریعے، جو اعمال بتائے ان اعمال کے ذریعے ہم ان کا علاج کرے گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.